آپ مورگن فریمن کی کہانی بھی سنیے۔ یہ ہالی ووڈ کے اعلیٰ ترین ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کی گھمبیر آواز کے زیر و بم، ان کی چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ان کی چال کی ڈھال سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان کی فلمیں دی شاوشنک ریڈیمپشن، اسمارٹ اسٹریٹ اور انوکٹس دیکھیے۔ آپ مورگن فریمن کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام اچھے اداکار خود کو کردار میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ بھکاری کا کردار ادا کرتے ہیں تو بھکاری بن جاتے ہیں، بادشاہ کے کردار میں بادشاہ ہو جاتے ہیں اور عاشق کے کردار میں عاشق بن جاتے ہیں۔ لیکن مورگن فریمن دنیا کے ان چند اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جو کردار کو اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں اور وہ کردار چند لمحوں میں مورگن فریمن بن جاتا ہے۔ آپ مورگن فریمن کو کسی بھی کردار میں دیکھیں، مورگن آپ کو بھکاری، عاشق یا بادشاہ نہیں لگے گا۔ آپ مورگن کو مورگن ہی پائیں گے۔ لیکن مورگن فریمن کی اداکاری اور ان کی فلمیں ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع ان کی زندگی کا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس نے ایک عام سے غریب سیاہ فام کو دنیا کا عظیم اداکار بنا دیا۔ یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ تقدیر، قسمت اور نصیب کی ایک ایسی تشریح ہے جس کی تلاش میں ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ کو اس واقعے میں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی جستجو میں آپ کتابیں ادھیڑتے اور جوتے گھساتے رہتے ہیں۔ مورگن فریمن امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر ممفس میں 1937 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والدہ اسکول ٹیچر تھیں اور والد حجام۔ ان کے آباء و اجداد نائجیریا سے غلام بن کر امریکہ آئے تھے۔ یہ والدین کے چوتھے بچے تھے۔ گھر میں غربت اور بیماری بھی تھی اور گورے بھی سیاہ فام باشندوں سے نفرت کرتے تھے۔ والدین نے انہیں بچپن میں دادی کے پاس چارلس ٹاؤن بھجوا دیا۔ ان کا پورا بچپن دادی، نانی اور والدین کے گھروں کے درمیان فٹ بال بن کر گزرا۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے ایک خاموش تابہ بچے تھے۔ اسکول میں بھی ان کے ساتھ زیادہ دوست نہیں تھے۔ یہ اچھے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے۔ یہ میسیسپی ریاست کے ٹاؤن گرین ووڈ کے بورڈ اسٹریٹ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ کلاس میں بیٹھے تھے۔ استاد نے ان سے آگے بیٹھے بچے سے کوئی سوال پوچھا۔ وہ بچہ جواب دینے کے لیے کرسی سے اٹھا، جواب دیا اور کرسی پر واپس بیٹھنے لگا تو مورگن فریمن نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ لی۔ وہ بچہ فرش پر گر گیا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد سخت تھا۔ وہ چھڑی اٹھا کر مورگن فریمن کو مارنے کے لیے دوڑا۔ یہ ڈر گئے۔ یہ کرسی سے اٹھے اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ استاد بھی پیچھے بھاگا لیکن یہ کلاس سے نکل گئے۔ یہ برآمدے میں دیوانہ وار دوڑنے لگے۔ یہ دوڑتے دوڑتے کسی سے ٹکرائے اور فرش پر گر گئے۔ یہ جس شخص سے ٹکرائے تھے اس نے انہیں اٹھایا، ان کے کپڑے جھاڑے اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ مورگن فریمن نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ اس شخص نے کہکا لگایا، اس کی انگلی پکڑی اور کوریڈور میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی استاد تھا لیکن وہ اس وقت قسمت کا دیوتا ثابت ہوا۔ وہ مورگن فریمن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسکول کے آڈیٹوریم میں لے گیا۔ ہال میں کسی ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ استاد نے ہال میں پہنچ کر تالی بجائی۔ ریہرسل میں مصروف بچوں اور بچیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، آپ اپنی فوج کے نئے سپاہی سے ملیے۔ تمام بچوں نے تالیاں اور نعروں سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ استاد اس کے بعد ان کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مورگن فریمن نے اپنا نام بتایا۔ استاد دوبارہ مسکرایا اور بولا، آپ ایک پیدائشی ایکٹر ہیں۔ میں اسکول میں تھیٹر کا استاد ہوں۔ ہم ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ آپ آج سے اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ مورگن فریمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن کیا میرے ٹیچر مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں استاد سے بات کر لوں گا۔ مورگن فریمن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ استاد انہیں لے کر پرنسپل کے پاس گیا۔ پرنسپل نے انہیں تھیٹر کلاس میں شفٹ کر دیا اور یوں کرسی کھینچنے کی ایک غلطی، ایک حرکت نے سیاہ فام نالائق طالب علم کو مورگن فریمن بنا دیا۔ وہ ڈرامے کا حصہ بنے۔ ڈرامہ مکمل ہوا۔ اسکول نے دیکھا، مورگن فریمن کی اداکاری پر تالیاں بجیں اور پھر مورگن فریمن نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم اب مورگن فریمن کی کہانی کو چند لمحوں کے لیے یہاں روکتے ہیں
اور پنجاب کے مشہور کردار راجہ رنجیت سنگھ کا ایک واقعہ لیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک عام سا شخص تھا۔ مغل کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے چھوٹی سی فوج بنائی اور مارتا دھاڑتا جولائی 1799 عیسوی میں لاہور پر قابض ہو گیا۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ لیکن ویژنری انسان تھا۔ اس نے ایک اطالوی جنرل سان بپتیسٹ ونچورا کی خدمات حاصل کیں۔ ونچورا نے اس کی سلطنت ملتان سے جلال آباد تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ واحد بادشاہ تھا جس نے پٹھانوں کو فتح کیا۔ یہ فتح ونچورا کا کمال تھا۔ ونچورا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے 10 افراد کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ فقرہ سنا ہوگا، سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ یہ فقرہ ونچورا سے منسوب تھا۔ ونچورا ستمبر 1843 عیسوی میں پنجاب سے فرانس چلا گیا اور وہ اپریل 1858 عیسوی میں فرانس ہی میں انتقال کر گیا۔ لیکن آج بھی اٹک کے پل کے پار بے شمار مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ سو جا ورنہ ونچورا آ جائے گا۔ ونچورا جب فرانس گیا اور لوگوں نے اس سے سکھ حکومت کے عروج و زوال کی وجہ پوچھی تو وہ ایک لفظ میں جواب دیتا تھا، مقدر۔ لوگ تفصیل پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ رنجیت سنگھ مقدر کا دھنی تھا، وہ جہاں قدم رکھ دیتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی۔ وہ مر گیا تو سکھوں کا مقدر بھی فوت ہو گیا۔ ونچورا کی آبزرویشن درست تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ واقعی خوش نصیب تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور دائمی مریض بھی تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود دنیا کی واحد سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کیسے؟ اس کا جواب ہے مقدر۔ ایک دن ایک ایرانی کنیز اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے رنجیت سنگھ کے سامنے پہنچی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ بھانپ گیا۔ اس نے اسے روک کر پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہی تھی؟ کنیز نے جان کی امان پائی اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا، عالیجا، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب حسن بانٹ رہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور میری ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ نے کہہ لگایا اور کہا کہ تم جس وقت حسن کے لیے خوبصورتی کی قطار میں کھڑی تھی، میں اس وقت مقدر کی کھڑکی کے سامنے تھا۔ تم نے حسن لے لیا، مجھے مقدر مل گیا، چنانچہ آج حسن مقدر کے سامنے ناچ رہا ہے۔ ہم اگر ان دونوں کہانیوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ جانتے دیر نہیں لگے گی کہ مقدر کا دوسرا نام چانس ہے، اور قدرت چانس دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے، اور وہ لوگ جو چانس کا سرا پکڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو مقدر کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں وہ باقی زندگی وقت کا ماتم کرتے گزارتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے کہ اس دن استاد مورگن کے آگے بیٹھے بچے سے سوال نہ کرتا، کلاس کہہ نہ لگاتی، استاد ناراض نہ ہوتا، وہ مارنے کے لیے مورگن کے پیچھے نہ بھاگتا، مورگن کلاس سے نہ دوڑتا، ڈرامے کا استاد عین وقت براندے میں نہ ہوتا، مورگن اس سے نہ ٹکراتا اور استاد اسے ریہرسل کی جگہ نہ لے کر جاتا، تو کیا ہوتا؟ کیا مورگن فریمن بنتا؟ شاید نہ بنتا۔ لہٰذا کرسی کھینچنے سے لے کر ریہرسل کے حال تک 10 منٹ کا وہ ایکٹ قسمت کا کھیل تھا۔ قسمت کا وہ کھیل اہم تھا، لیکن اس سے بھی اہم مورگن فریمن کی ہاں تھی۔ وہ اگر اس دن ریہرسل میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا تو وہ آڈیٹوریم سے ہی واپس آ جاتا تو ایکٹر بننے کا چانس ضائع ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح مغل پورے ہندوستان میں کمزور ہوئے، لیکن آزاد ریاست کا چانس صرف رنجیت سنگھ نے لیا۔ وہ بھی اگر ہندوستان کے دوسرے 25 کروڑ باشندوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا یا پھر گجرانوالہ فتح کر کے صبر کر لیتا تو وہ بھی 10-20 برس میں ختم ہو جاتا۔ دوسرا چانس ونچورا تھا۔ نیپولین کی شکست کے بعد فرانس اور اٹلی کے بے شمار جنرل نوکریوں کی تلاش میں ہندوستان آئے۔ ونچورا بھی ان میں شامل تھا۔ رنجیت سنگھ واحد حکمران تھا جس نے ونچورا کو چانس دیا۔ اپنی فوج کا سکھ بڑا حصہ اس کے حوالے کیا اور ونچورا نے نہ صرف نوشہرہ اور وزیر آباد میں گورننس کی مثال قائم کر دی بلکہ حکومت جلال آباد کے پہاڑوں تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ اگر ونچورا کا چانس نہ لیتا اور ونچورا بھی اس کی پیشکش قبول نہ کرتا تو یہ کہانی بھی گجرانوالہ کی گلیوں میں جذب ہو جاتی اور مورگن فریمن بھی ڈرامہ استاد کی پیشکش پر
سر ہاں میں نہ ہلاتا تو مورگن فریمین بھی آسکر ونر اداکار نہ بنتا، یہ بھی گرین ووڈ کے ہائی اسکول کے براندے میں ضائع ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اسکول کے دوسرے لاکھوں طالب علم گمنامی کے اندھیرے کی سیاہی بن گئے۔ مقدر چانس ہوتا ہے، قدرت یہ چانس ہمیں روز دیتی ہے، ہمارا کمال بس اتنا ہے کہ ہم اس چانس کو مس نہ ہونے دیں، ہم اسے فوراً گرفت میں دے لیں۔ آپ بھی دائیں بائیں دیکھیں، چانس آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔